بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معاشرے میں نا آج کل میں دیکھتا ہوں مایوسیاں بڑی پھیل گئی ہیں، لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں۔ آزمائشوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، جگہ جگہ ہم تکلیف میں ہیں، آزمائش میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، سکون کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے پیچھے، تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک وہ جاتے ہیں جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں نا، میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں تو پتہ نہیں کبھی امیر نہیں ہوں گا، میں پتہ نہیں مطلب پیچھے میں نے رہنا ہے، یہ میرے ساتھ کبھی کوئی شاید وفا کرے گا ہی نہیں، ہم نہ ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت، امید۔ کبھی امید نہ ٹوٹنے پائے ہماری، اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھیں۔ حضور مبشر ہے، خوشخبری دیتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتلایا، حضور نے ہمیں خوش رہنے کے سلیقے بتائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے بھیجا نا گورنر بنا کے، تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی تھیں۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبریاں دینا، انہیں خوشخبری۔ ہم نے ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، او جی چھاڑو ہے، تم کتے جا، سارا کھیڑ پیسے دی، تیرے کو پیسے کوئی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دا بچہ چودھری نہیں ہو سکتا۔ بھئی آپ کمزور باتیں خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی آپ توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی، بہت، میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اور جس وقت وہ چاہے، کسی لتھڑے ہوئے کو اٹھائے، توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا، بہت بڑا مجرم ہے۔ یہ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا نیک، وہ کہتے ہیں جنت میں میں نے جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانے دینا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مقید نہیں کریں۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی نہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے کسی کو تبلیغ کی جا رہی، یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کسی کو کون سا درجہ عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جایا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، نالائق ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ عرض کی، حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی ڈر جائے تو 2 جنتیں؟ حضور نے فرمایا ڈر جائے صحیح، جنتیں 2 ہی ملیں گی۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ کہا، حضور یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کو کہ میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں تیسری دفعہ عرض کی، حضور اگر بڑا ظالم ہو، ڈر جائے، پھر بھی 2 جنتیں؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا،
یعنی تو زمین پہ بھی اپنی ناک رگڑے تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضور نے ہمیں خوشخبری دی آگے بڑھنے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں، کوتاہیوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، گلی محلے والوں کی غلطیاں، پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کی غلطیاں، تاجروں کی غلطیاں، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو پھر مولویوں کی غلطیاں، پھر جب ہمارا دماغ چلا تو جس بیچارے آدمی کو صحیح طریقے سے کچھ لفظ جملے بھی نہیں کہنے آتے وہ مشائخ کی غلطیاں نوٹ کراتا پھرتا ہے۔ بڑی بڑی دور لوگ نکل جاتے ہیں، دور۔ آپ یہ کام نہیں کریں، اس طرح تو یہ لگے گا کہ اس معاشرے میں اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، سارے لوگ ہی برے۔ اس طرح تو پھر لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں دل سخت ہو جائے گا، رویے کٹھن ہو جائیں گے ہمارے۔ آپ ایک دوسرے کی جو دیکھیں نا حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم میں سے جب کوئی بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے میں کوئی اچھی بات ہے نا۔ حضور نے فرمایا اچھائیوں کا ذکر کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ آپ اچھی بات لے کے آئیں گے، خوشخبری، اور بڑی جلدی گھبرا نہیں جائیں گے کہ یہ لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے جی، پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا جی، اس یہاں کے لوگ نہیں، یہ آپ نے کیسے بات کر دی، اتنی جلدی آپ اتنی دور نکل گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ تھا، مکے والوں نے بات نہیں مانی، حضور کو بڑا پریشان کیا، تو محبوب پاک کا ارادہ کرم ہوا کہ میں طائف جا کے نا لوگوں کو دین کی بات بتاؤں۔ حضور طائف تشریف لے گئے۔ آپ غور کریں گے کہ سب لوگوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان کر دیا، پورا وجود تکلیف میں۔ حضور وہاں سے باہر نکلے، کس قدر انسان کو غصہ، ہمارے ہاں تو جناب غصہ صرف وہ اس بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق چلے، باقی ہم کسی سے راضی ہو جائیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان سب لوگوں نے پتھر مارے، روڑے مارے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، پانی پلایا، جناب زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور انہوں نے بڑا ہی تکلیف دی ہے، بڑی اذیت دی ہے، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، دعا کریں۔ اور میں نے بڑے درد سے کہا، حضور نے فرمایا کر دوں دعا؟ یا رسول اللہ کر دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح انسان بچے کے بارے میں نہیں کہتا کہ اسے پتہ ہی نہیں، ابھی لاشعور ہے، ابھی تو نادان ہے۔ فرمایا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنی تکلیف دی، اب میرے نبی پاک کی امید دیکھنا، حضور کی دی ہوئی امید دیکھنا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے زید کیوں ہم ان کی تباہی کے لیے دعا مانگیں، اگر یہ آج ہماری بات نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گے۔ اگلی نسل سے امید لگا لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑا آگے نکل۔ مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، کمزور پڑ جانا، کام چھوڑ جانا، یہ تھکے ماندے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے، آگے لے کے جانا، لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار نہیں کرتے۔ حضور نہ بات کرتے، یہ نوجوان ذرا میری بات سنیں، آپ نے نا چونکہ اللہ نے جوان ذہن دیا ہوتا ہے، آپ نے نا بہت سارے لوگوں کو تازہ رکھنا ہے۔ آپ جب ڈسکس کرتے ہیں نا سارا محکمہ ہی برا ہے جی، فلانے بھی برے، صحت والے بھی برے، وابڈا والے بھی برے، تو وابڈا والے کون ہیں؟ میں اور آپ نہیں، ہم میں سے لوگ نہیں سارے۔ محکمہ صحت میں کون ہے؟ ہم میں سے لوگ نہیں۔ پولیس میں کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرنا ہے تو بڑی ساری چیزیں صحیح ہو جانی۔